معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ سورہ توبہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے، یعنی یہ بالکل آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، 114 سورہ ہے، تو اس حساب سے یہ 113 نمبر پہ یہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ واحد سورہ ہے پورے قرآن شریف میں جس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے آغاز میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب بھی کوئی سورت لے کر آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لے کر آئے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو زیادہ جانتا ہے، اللہ ہی اس کی خاص وجہ کو جانتا ہے، اور علماء دین نے ایک حکمت یہ بیان کی ہے، چونکہ اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، چونکہ اس کی ابتدا میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یعنی سورہ توبہ کی جب شروعات ہم کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا صحیح معنی جو ہے اللہ عالم و اللہ و رسولہ عالم، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس کا بہتر جو ہے معنی جانتے ہیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں کیا۔ پہلی آیت کا آغاز کروں گا۔ اس صورت مبارکہ میں کافروں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے کہ جس پر مغرب زدہ لوگ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا کافر، مغرب کے لوگ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا کافر کہتے ہوں، یہ صورت مبارکہ پر اعتراضات کرتے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا۔ یہ پورا سمری ہم سماعت کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم قرآن کی آیت کا ترجمہ سماعت کریں گے۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا، اور جس کے امیر جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور 10 ہجری کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینہ مکرمہ پہنچے، اور پیچھے سے اس صورت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس صورت کی آیتیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مینا میں پہنچے تو 10 ذی الحجہ تھی، یعنی جب حاجی بڑے شیطانوں کا ککریاں مارتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت علی پہنچے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے اندر حج کی رسم باقی تھی، یعنی جو مشرک تھے وہ بھی حج کی رسم کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اس کے بعد بھی جو ہے حج کی رسم وہ کرتے تھے۔ اب ان کے یہاں حج بطور رسم اور بطور میلہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ حج کیسے کرتے تھے؟ وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتے، سیٹیاں مارتے اور تالیاں مارتے تھے۔ وہ عرفات مینا میں نہ جاتے، اور وہ حج کو ایک تجارتی میلہ بنا لیے تھے۔ حج کے بعد وہ خانہ کعبہ میں وہ جمع ہو جاتے اور سب اپنے سرداروں اور اپنے آبا و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے۔ یہ ان کا ایک حج تھا۔ یعنی کفار و مشرکین کا حج کیسا تھا؟ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے برہنہ ہو کر کے، اور جو ہے تالیاں مارتے، سیٹیاں مارتے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک میلے کی صورت میں وہ حج کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا ایک حج تھا جو میلے کی شکل اختیار کر لیا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 ذی الحجہ کو حاجی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے تھے، اس کے ساتھ کافر بھی تھے، مشرکین بھی تھے جو کنکریاں مار رہے تھے، جب لوگ اس سے فارغ ہو رہے تھے تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آواز دی اور فرمایا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہو گئے اور کافر بھی جمع ہو گئے۔ تو آپ نے سورہ توبہ کی 30 یا 40 جو ہے مفسر فرماتے ہیں کہ 30 یا 40 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور کہا سن لو، آئندہ کوئی مشرک حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، اور یہ بھی سن لو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا۔ اور چوتھا یہ حکم یہ ہوا کہ جن کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور وہ معاہدے کو توڑ دیا، یا جن لوگوں نے معاہدہ نہیں کیا، انہیں صرف 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یعنی 4 مہینے میں سوچ لیں، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو مکے میں رہیں، اور اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو وہ مکے سے نکل جائیں، ورنہ 4 مہینے کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جن سے معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور انہوں نے اپنے معاہدے کو نہیں توڑا، تو جب تک یہ معاہدہ، یہ کانٹریکٹ اور یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں، معاہدہ اس کو کہتے ہیں، اور جب یہ معاہدے کی مدت باقی ہے اس وقت تک یہ مکے میں رہ سکتے ہیں، تو کافروں نے کہا 4 مہینے کی بھی مہلت ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمام معاہدے کو توڑتے ہیں، بس ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی، یہ کافروں نے کہا۔ اس طرح کافر و مشرکین نے معاہدہ کو توڑ دیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی، لیکن پھر بھی 4 مہینے تک انہیں کچھ نہیں کیا گیا، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں 4 مہینے مہلت دے دو۔ تو کافروں نے 4 مہینے کا مہلت بھی نہیں مانگا، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ انکار کر گئے، اس کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 4 مہینے کا مہلت دیا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکے میں رہے، اور جو جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دی گئی، اور جو مکے میں رہ کر نہ اسلام قبول کیا نہ گئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعض ایسے کافر تھے کہ جب 4 مہینے پورے ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور سوچنے کی مہلت دی جائے، تو ان سے معاہدہ سوچنے کے لیے مدد اور پناہ دی گئی۔ پھر ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ مکے میں رہے، اور جو ایمان نہ لائے اسے مسلمانوں نے قتل نہ کیا بلکہ انہیں مکے سے باہر جانے کا موقع فراہم کیا۔ بھائی میں تمہیں قتل نہیں کرتا ہوں، تمہیں مکے سے باہر جانا ہے، مکے سے باہر چلے جاؤ۔ مکہ مکرمہ میں جو کافر باقی تھے ان میں سے ایک ایک فرد کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اسلام کا غدار ہے، اسلامی ریاست کے خلاف وہ غداری اور سازش کر رہے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پوری دنیا میں یہی قاعدہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اگر گورنمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے یا جو بھی بادشاہت کے خلاف بات کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جو ملک کے خلاف غداری کرے، بغاوت کرے، سازش کرے، اسے 4 مہینے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ آج کے دور میں تو جیسے کسی نے غداری کی، کسی نے بادشاہ کی برائی کی، اسی وقت اسے قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت دی، ٹھیک ہے، اسے ملک سے نکالنے کی بھی جو ہے مہلت نہیں دی جاتی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا 4 مہینے کی وہ مہلت دی گئی۔ اور اگلی آیت میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا، بس یہ مشرکین زمین میں 4 مہینے گھومے پھریں، اور 4 مہینے کی مہلت ہے، اور خوب جان لیں بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ 4 مہینہ ان کے لیے چانس ہے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی 4 مہینے کی جو مہلت ہے یہ کچھ بھی کر لیں، 4 مہینے میں کچھ مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونے والی، کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اور اگلی آیت میں اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا فرمائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن، یعنی اذان۔ اس زمانے میں عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، اور جو ہے حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ حج اصغر کس کو کہتے تھے؟ عمرہ کرنے کو، اور حج اکبر کس کو کہتے تھے؟ حج کرنے کو، جو آج ہم حج کرتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، بری ہے، پھر اگر اے مشرکوں تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیر لو تو خوب جان لو بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اے محبوب کافروں کو دردناک
عذاب کی خوشخبری سنائیے سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے عہد کیا، پھر انہوں نے کسی بھی طرح تم سے عہد شکنی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی۔ اور اگلی آیت میں ہے بس تم ان کے عہد کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب یہ حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں بس تم ان مشرکوں کو جہاں دیکھو قتل کر دو، چاہے خانہ کعبہ کے اندر پاؤ چاہے خانہ کعبہ کے باہر پاؤ، انہیں جو ہے ڈائریکٹ ختم کر دو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ہر مورچے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ، یعنی چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کرو اور کسی بھی حرم شریف میں ایسے غدار کو باقی رہنے نہ دو۔ اور اگلی آیت میں پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں، یعنی کہ کافروں کو یہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ جو ہے وہ کافر و مشرک کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتے تھے اور وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تالیاں مارتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ جو ہے 4 مہینے کے اندر اگر یہ لوگ اس طرح سے باز نہ آئے، اگر انہوں نے مکے کو نہ چھوڑا کافروں نے، تو خانہ کعبہ کا وہ بے حرمتی کرتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے کی مہلت دو، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اسلام میں لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مکے سے باہر کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں، ہم انہیں قتل کر دیں گے جہاں بھی پائیں گے ان کو، مکے میں، مکے کے باہر، حرم کے اندر، حرم کے باہر، خانہ کعبہ کے پاس ہے نا، اور اس کے بعد کہیں پر بھی حرم کے کسی بھی گوشے میں ہم انہیں پائیں گے قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ معاہدہ ہوا، لیکن جو ہے کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ وقت مانگے، کچھ لوگ مکے سے باہر ہو گئے، اس طرح سے یہ باتیں طے پائیں۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں بس تم ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو تم انہیں پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پذیر ہو جائے، اور اگر ہدایت یافتہ نہ ہو تو پھر تم اسے قتل مت کرنا، پھر تم اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دینا، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے، یعنی مشرک ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ کافر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسلامک کوئی بڑے اسکالرز کی بک نہیں ہے، وہ تو بس اپنی من گھڑت بات کرتے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں، وہ 360 بتوں کو پوجتے ہیں، وہ غیر اللہ کو پوجتے ہیں، وہ خلق کو پوجتے ہیں، وہ مخلوق کو پوجتے ہیں، وہ ایک پتھر کو پوجتے ہیں، وہ تو جاہل ہیں، وہ تو اندھ بھکت ہیں، وہ تو بلائنڈ سپرسٹس ہے کے شکار ہیں، اندھی تقلید کے شکار ہیں۔ تو انہیں سیکھنے کا موقع دو، انہیں ڈائریکٹ قتل مت کر دو، پہلے انہیں سمجھاؤ، پہلے انہیں بتاؤ، اگر کسی طریقے سے وہ نہ مانے اور الٹا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تب انہیں قتل کرو۔ ان مشرکوں سے کیسے عہد باقی رہے، ان مشرکوں سے کیسے عہد باقی رہے اور انہیں سہولتیں کیسے دی جائیں، ان کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیسے باقی رہے، یہ سازشیں ہیں، کیسے عہد باقی رہے، یعنی مشرکوں کے لیے عہد باقی رہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ اگلی آیت میں ہے، ہاں وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد کیا، بنی قنانہ سے تم 9 مہینے کا معاہدہ برقرار رکھا اور اس معاہدے کو توڑا نہیں، اور باقی معاہدہ کرنے کے بعد بھی اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، اور بس جب تک وہ تمہارے لیے وہ معاہدے کو قائم رکھیں تو تم ان کے لیے معاہدہ قائم رکھو، یعنی تم سے اگر کوئی وہ معاہدہ کرتے ہیں، کوئی اگر بات کرتے ہیں تو ان سے قائم رکھو، تم مت توڑو، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی ان سازشی لوگوں کے لیے عہد اور امان کیسے باقی رہے، یہ سوال ہوتا ہے، حالانکہ ان کا یہ حال ہے کہ تمہارے خلاف وہ دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، اور تمہاری دشمنی میں نہ تو وہ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی معاہدے کا خیال رکھتے ہیں، وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرنا چاہتے ہیں، یعنی باتیں اچھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔
اور ان کے دل انکار کرتے ہیں وہ دل سے تمہارے دشمن ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یعنی ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں جو حرم کے آس پاس رہتے ہیں، انہیں بھی نکلنے کا حکم ہے۔ پھر اگلی آیت میں بس وہ اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ مومن کے بارے میں رشتہ داری اور کوئی معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے، اور جب موقع ملے تو وہ اپنی دلی خباثت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا مسلمانوں کے مرکز میں رہنا انتہائی خطرے کی بات ہے، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور وہ زکوٰۃ دیں، بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی کیا کیا ہیں؟ وہ ایمان لائیں، کیا یعنی توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور تم انہیں قتل نہیں کر سکتے، بلکہ ان پر کوئی ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے، دینی بھائی ہو گئے ہمارے۔ اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے معاہدے کو توڑ دیں، ایمان لانے کے باوجود تمہیں دین میں طعنہ دیں، دین پر اعتراضات کریں، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق ہیں۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کافر جو مسلمان ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ اگر جو ہے یہ دشمن کے ساتھ ہو جائیں گے اور اسلام کے خلاف باتیں کریں گے تو کیا ہے؟ یہ پھر مومن نہیں ہے، یہ پھر منافق ہیں، یہ فرق ہو جائے گا۔ بس تم کافروں کے سرداروں کو قتل کر دو، یعنی ان کے بڑے لوگوں کی گردنیں اڑاؤ، تاکہ ایسی نفاق کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یعنی بڑے کافر جو لوگ ہیں، جو لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اگر وہ ان معاہدے پہ عمل نہ کیے تو ان کو قتل کر دو۔ بے شک ان کے لیے کوئی معاہدہ باقی نہ رہا، چونکہ یہ سازش کر رہے ہیں، تو ان کے بڑوں کو قتل کر دو تاکہ یہ باز آ جائیں۔ اگلی آیت میں، اے مسلمانوں، کیا تم اس قوم کو قتل نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور اسلام کے خلاف ایسی غداری اور ایسی بغاوتیں کی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی کوششیں کی اور ہجرت پر مجبور کیا، اور جو انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے، جو سازشیں کی ہیں، یہ سب ان کی طرف سے پہلے ہوا ہے، اور وہ شروع ہی سے تمہارے خلاف ابتدا کرنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے صرف تمہیں ڈرنا چاہیے۔ ان سازشی لوگوں کو تم قتل کر دو، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا، اور مومن قوم کے سینوں کو اللہ شفا عطا فرمائے گا، اور دلوں کے افسوس اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو پچھلے زخم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش نہیں لی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو کا بھی امتحان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ یعنی کافر و مشرک مسجد میں نہیں جا سکتے، کافر و مشرک وہ مسجدوں کو آباد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ناپاک ہوتے ہیں، وہ تو پیشاب کے ذریعہ نجاست بھی حاصل کرنا نہیں جاتے ہیں، نہ انہیں نجاست سے پاکی حاصل کرنے آتی ہے، نہ انہیں جو ہے کپڑا پہننے کا طریقہ معلوم ہے، وہ تو نجس لوگ ہیں، وہ تو ناپاک لوگ ہیں، اس حال میں کہ وہ خود گواہ ہیں کہ کافر ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ایسے کافروں کو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ یعنی کافر و مشرک لوگ، یہ نجس لوگ، یہ ناپاک لوگ کیسے مسجد میں آ سکتے ہیں؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد تو خالق کائنات اور اللہ کے فرشتوں کا گھر ہے، وہاں پہ فرشتے کا نزول ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کی
پاکی بیان ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور ان کے اعمال برباد ہو گئے اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور وہ نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ صرف اللہ سے ڈریں۔ اگلی آیت میں ہے پس ان قریب یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ان پر اللہ کا کرم ہوگا۔ اور اگلی آیت میں اے کافروں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا؟ کافر کیا کرتے تھے نا، کہ جو مسلمان آتے تھے حج کرنے کے لیے کہ ان کی خدمت کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم تو جنتی ہیں اور ہمارا مذہب صحیح ہے۔ اے کافروں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی خدمت کو برابر سمجھا ہے اس شخص کے جو آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ چونکہ اس وقت یعنی یہ 1439 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آج سے 1439 سال پہلے مکہ مکرمہ میں جب اسلام پھیل رہا تو پہلے تو صرف کافر ہی تھے، سارے کافر لوگ تھے، لیکن اس دور میں بھی جو لوگ مسلم تھے نا، وہ حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو ساری دنیا کے لوگ جب آتے تھے مکہ مکرمہ، تو جو لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے مکے میں، مدینے میں جو لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ طواف کرنے جب آتے تھے تو جو ہے وہ کافر لوگ جو ہے ان کو پانیاں پلاتے تھے۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے تم کافر ہو، تم چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لو، جتنی بھی حاجی کو، مسلمان حاجی کو، مومن حاجی کو تم جتنی بھی زیادہ خدمت کر لو، یہ تو تم جو جہنمی میں جاؤ گے، کیونکہ تم کافر ہو، کیونکہ تم مشرک ہو، کیونکہ تم بتوں کو پوجتے ہو، کیونکہ تم مخلوق کو پوجتے ہو۔ اے کافروں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی خدمت کو برابر سمجھا اس شخص کے جو آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اگلی آیت میں اللہ کے نزدیک یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، ایمان کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ان کا رب انہیں اپنی بشارت عطا فرماتا ہے، اور ان کے لیے اللہ کی خوشنودی کی بشارتیں ہیں، اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور بے شک اللہ کے نزدیک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کون؟ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اسلامی شریعت پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا بس یہی لوگ جاہل ہیں۔ یعنی تمہارے باپ اگر کافر ہیں، تمہاری ماں اگر کافر ہے، یعنی تمہارے خاندان میں یا تمہارے کوئی دوست مشرک ہیں، پڑوسی مشرک ہیں، تو ان کو دوست نہ بناؤ۔ اگر وہ کافر ہیں تو سب سے بڑی جو ہے وہ تمہاری کم نصیبی ہے کہ وہ کافر ہے۔ اب ان سے اعراض کرو، یعنی اگر وہ تمہارے ماں باپ ہیں تو مجبوری ہے، لیکن ان کی کوئی بات نہیں ماننا، اور تم ایمان پہ قائم رہو، اللہ کی رسی کو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا ہے پوری زندگی۔ اے محبوب، آپ فرمائیے اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ 8 چیزیں ہیں۔ باپ دادا، بھائی بہن، ٹھیک ہے، ماں باپ، بیویاں، بیٹے، ٹھیک ہے، نواسے، بیٹیاں، خاندان کے تمام افراد جو رشتہ دار ہیں، بزنس اور ہمارے گھر۔ تو فرمایا کہ اگر چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں، ہے نا، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ پسند ہیں،
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ 8 چیزیں پسند ہیں، پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے کر آئے۔ یعنی دنیا کی ساری محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ دنیا کی ساری محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے قوانین سے ہمیں محبت کرنا ہے۔ اور جو بھی چیزیں جو کفر کر رہی ہیں، جو اگر ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار میں سے کوئی بھی لوگ ہیں، اگر وہ اسلام کے شریعت کے خلاف بولتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم کس سے محبت کریں گے؟ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے دین سے محبت کریں گے۔ اور یہاں تک کہ اللہ فاسق نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے کئی مواقع پر تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ نے کئی مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، فتح مکہ میں، اور بہت ساری جو جنگیں ہوئیں اسلامی، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب بھی پریشانی آئی اسلام پہ، شریعت پہ، تمہارے دین پہ، تمہاری ذات پہ، تمہارے رشتہ دار پہ، جب جب بھی پریشانی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ مدد کیا۔ لیکن فتح مکہ کے دن جب غزوہ حنین ہوا، قبیلہ حوازن یعنی قبیلہ ثقیف حنین کے مقام پر رہتے تھے۔ حنین کا مقام مکہ سے چند میل طائف کے قریب ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو لے کر یہاں پر جہاد کے لیے آئے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 12,000 سے اوپر تھی اور کافروں کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی جو ہے نا، بندوقیں وغیرہ، سامان وغیرہ، ہتھیار زیادہ تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو آپ نے ایک مسلمان کی زبان سے یہ الفاظ سنا کہ آج تو ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، آج تو ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے اور افراد بھی بہت ہیں، آج کافروں کو ہم سبق سکھائیں گے اور اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ آپ کا بھروسہ کبھی اسلحہ پر نہ تھا، نہ تعداد میں تھا، ہر حال میں اللہ کی ذات پر تھا۔ تو جب یہ فخر کی بات کی تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ حنین کے مقام پر جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت اٹھانے لگے، کافر بھاگنے لگے، اچانک سے کافر پلٹ گئے، اور یہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے تیر انداز تھے، انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے تو مسلمان بھاگنے لگے۔ تو اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں فخر پہ مبتلا کر دیا، تمہیں کوئی چیز کام نہ آئی اور زمین تم پر باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، پھر تم منہ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل فرمایا اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر مومنین آ گئے اور ایسے لشکر اللہ نے نازل کیے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، یعنی فرشتے نازل ہوئے جو کفار کو نظر نہ آئے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا اور یہی کافروں کی سزا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے جسے چاہا معاف فرما دیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کافروں، اگلی آیت میں ہے کہ یہ کافر، یہ مشرک ناپاک ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہ کافر و مشرک جو ہے نا، یہ ناپاک ہیں، باطن ان کا گندا ہے، ان کے عقائد خراب ہیں، اور پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب یہ لوگ نہ آئیں۔ یعنی 9 ہجری کے بعد مشرکوں کافروں پر پابندی ہو گئی کہ وہ اب سے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جو ہے خانہ کعبہ کے طواف میں وہ نہ آئیں۔ اور اگلی آیت میں، اور اگر تم خوف کرو اس بات کا، خوف کرو کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، بس قریب اللہ اپنے فضل سے اگر تمہیں چاہا تو مالدار کر دے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے، ان لوگوں سے جہاد کرو، ان لوگوں کا قتل کر دو کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور ان چیزوں کو وہ حرام
نہیں قرار دیتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اور اگلی آیت میں اور وہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے، یعنی کون؟ اہل کتاب، کرسچن، عیسائی، یہودی، یعنی اہل کتاب، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل رسوا ہو کر وہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اور تمہارے سامنے وہ ذلیل رسوا ہو جائیں۔ مراد یہ ہے کہ غداری نہ کریں، سازش نہ کریں، تو تم انہیں قتل نہ کرو۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کے منہ کی بکواس ہے، یہ ان کے منہ کی جھوٹی باتیں ہیں، اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافروں نے باتیں کی۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے گا۔ کہاں اندھے منہ وہ جاتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبان اور رحبان کو خدا بنا لیا ہے۔ اور اگلی آیت میں اور انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی بس عبادت کریں۔ اور اگلی آیت میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ پاک ہے۔ وہ اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا اور اسلام کو غلبہ دے گا، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ دین کیوں آیا؟ تاکہ یہ دین تمہاری ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ اے ایمان والو، بے شک یہودی، عیسائی، علماء اور ان کے پادری ضرور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور وہ انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن وہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس گرم مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جان کے لیے جمع کیا، بس عذاب کا مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں، ان میں سے ایک سونے کی کنگن پہنے ہوئے تھی، تو فرمایا کہ کیا تم اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم جہنم کی آگ کی کنگن پہننا پسند کرو گی؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سونے کی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں کے پاس بہت سونا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو سونے کا زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو سونے کا زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کی تائید کی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری عورتوں کو سونے کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اگلی آیت میں اس قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ کو اس مال سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا، بس تم اس مال کا عذاب چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے آسمان اور زمین پیدا کیے گئے ہیں، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کا احترام کفار بھی کیا کرتے اور اس میں جنگ و جدال کو چھوڑ دیتے۔ یہ سچا دین ہے، یہ سچا اور سیدھا دین ہے، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے پورے سال جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے پورے سال لڑائی لڑتے ہیں، اور خوب جان لو بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اگلی آیت میں مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، اس کے ذریعہ کافر گمراہ کیے جاتے ہیں۔ 1 سال وہ اس مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں
اور کسی سال اسی مہینے کو وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، جن مہینوں کو، ان مہینوں کی گنتی کے موافق یہ ہو جائیں گے۔ اور اگلی آیت ہے پس وہ اس مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، وہ اب ان برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور اچھائی سمجھتے ہیں، یعنی ان کے دل سے برائی کی نفرت ختم ہو گئی، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جو ہے اس کے بعد غزوہ تبوک کے واقعات آئیں گے۔ یہ ایک ایسا غزوہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ روم کے بادشاہ نے رومیوں اور شامیوں کی بہت بڑی فوج اپنے سرحد پہ جمع کرنا شروع کی ہے، گویا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اور فوجوں کو جمع کر رہا ہے۔ جب فوجیں جمع ہو جائیں گی تو وہ مدینے کی طرف آئیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے مطابق آپ نے اسے تیاری کا موقع نہ دیا، اور آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ حملے کے لیے ہمارے قریب آ جائیں، ہم مدینے سے جا کر اس کی سرحد پر جا کر حملہ کریں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں بہت بڑی قحط سالی تھی، گرمی میں بھی بڑی شدید تھی، گرمی بھی شدید تھی، وہ موسم بھی بڑا گرم تھا، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ جب 30,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ایک ایک کے حصے میں روزانہ ایک کھجور کھانے کے لیے آتی، اور اتنی قلت پیدا ہو گئی کہ راستے میں ایک کھجور ایک دن میں 5 آدمیوں کو دی جاتی، سب اپنے منہ میں رکھتے، چوستے اور چوس کر دوسرے کو دے دیتے، پھر وہ کھجوریں ختم ہو گئیں۔ پھر اس قدر یہ تنگی کے حالات تھے کہ سفر کے دوران صحابہ نے درخت کے پتوں سے اپنا گزارا کیا، پھر بعض دفعہ درخت کے پتے بھی نہ ملے تو اپنے پیٹ پر وہ پتھر باندھتے، چونکہ سفر لمبا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سواری پر آ جائیں، تو سواریوں کی اس قدر قلت تھی کہ ایک ایک اونٹ پر 5 صحابہ اکرام باری باری بیٹھتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اس سنوں پر نکلنا ہے، تو جس کے ایمان کمزور تھے، جو منافق تھے، وہ سفر کے لیے نہ نکلے، اس سفر پہ نکلنا ہے نا، تو جو کمزور تھے، جو منافق تھے، وہ سفر پہ نہ گئے، وہ سفر کے لیے نہ نکلے، اور وہ کہنے لگے کہ قحط سالی کا زمانہ ہے اور ہماری فصلیں ہیں اب تیار ہونے والی تھیں، تو پچھلے سال ہم قحط سالی کے زمانے سے ہم گزرے ہیں، اب قحط سالی آنے والی ہے تو ہم وہاں چلے جائیں گے، تو پیچھے سے کون خیال رکھے گا؟ تو سخت گرمی بھی ہے، اور پھر جن کے ایمان کمزور تھے وہ یہ خیال کرتے کہ روم اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، تو مسلمان وہاں جائیں گے تو وہاں سے واپسی ہوگی ہی نہیں، تو لہٰذا ان کا دل جہاد میں جانے کا نہیں ہو رہا تھا، یعنی جو کافر و مشرک تھے، جو منافق تھے، ٹھیک ہے، جو منافق تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم زمین میں چپک جاتے ہو، یعنی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی جب اللہ کے رسول تم سے کہہ دیں کہ نکلو جہاد کے لیے تو بس ختم، سارے لوگ جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ اور اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم زمین سے چپک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل اور تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور اگلی آیت میں، اور تمہارے علاوہ دوسری قوم لے آئے گا اور وہ دین کی خدمت کریں گے اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ توبہ کی اگلی آیات کا ترجمہ اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔